کہ خوشنما ہے خوش ترے ہے سرزمین ارول کے، سرزمین ارول کے، کہ خوشنما ہے خوش ترے ہے سرزمین ارول کے۔ اس سے خطرناک نسل انسانوں کی آنے والی ہے، بڑی خطرناک۔ یہ اگر پستی میں چلا جائے تو یہ جانور سے بدتر ہو جاتا ہے، اور بلندی پہ جب جاتا ہے تو علامہ اقبال نے لکھا تھا فلک بولا خدا کے حسن کے جلوے مجھ میں بستے ہیں۔ یہ آسمان والوں نے کہا زمین والوں کو انگلی اٹھائی، فلک بولا خدا کے حسن کے جلوے مجھ میں بستے ہیں، زمین یہ سن کے بولی اسی کے حسن کے تلوے مجھ میں بستے ہیں۔ فلک بولا میرے اوپر مکین معبود اقدس ہے، زمین یہ سن کے بولی میرے اوپر بیت المقدس ہے۔ فلک بولا مجھ پہ ابر رحمت بھی برستا ہے، زمین یہ سن کے بولی تو تربت محمد کو، تو روضہ محمد کو، تو شہر مدینہ کو ترستا ہے۔ یہ انسان اگر بلندی پہ چلا جائے، بلندی پہ چلا جائے تو کہاں تک چلا جاتا ہے؟ فرشتے کے بارڈر کو کراس کر جاتا ہے۔ اور علامہ اقبال پھر یاد آ گئے، فرشتہ کہہ کر میری تحقیر نہ کر، میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان رہنے دے۔ عمر فاروق کیوں رو رہے ہیں؟ کہاں مسئلہ یہ ہے بکری چلا کر بکری بے قابو ہو جاتی تھی، ابا خطاب گریبان کو پکڑتے تھے، عمر بکری چلا تو نہیں سکتے ہو، پتہ نہیں کیسے زندگی گزارو گے۔ سیدنا عمر فاروق رونے لگے ہیں، کہا یہ کس کا فیضان ہے؟ قرآن کا فیضان ہے، صاحب قرآن کا فیضان ہے، اللہ کے رسول کا فیضان ہے، اللہ کے رسول کے قلب اطہر پہ نازل ہونے والی کتاب کا فیضان ہے، جس نے عمر فاروق کو 22 لاکھ مربع میل کا حاکم بنا دیا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، بہت سی قوموں کو میں بلند کر دیا کرتا ہوں اور بہت سی قوموں کو ذلیل کر دیا کرتا ہوں، یہ آئینہ اللہ نے رکھ دیا۔ عزیزان محترم، اب وقت بالکل اختصار پہ آ چکا ہے، میں آخری جملہ قرآن مجید پیغام مفتی صاحب دامت فیوزہم دیں گے، لیکن قرآن مجید جو ہمارے طلبہ پڑھتے ہیں نا، ان کو مشقات کا، پریشانیوں کا بڑا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا عزیزان محترم، قرآن مجید دنیا کی واحد کتاب ہے جس نے 23 سال کی قلیل مدت میں عالم کے اندر انقلاب پیدا کر دیا۔ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے جس میں تو سما سکے۔ اللہ کے رسول 23 سال کے اندر جو قانون، جو لا لا رہا ہے، یہ کوئی پھولوں پہ چل کے نہیں آیا۔ مدینہ جائیے گا، 22 نمبر گیٹ کے سامنے دیکھیے گا، ایک جملہ کہہ کے آپ اور ہم غریبی سے شکوہ کر جاتے ہیں۔ 22 نمبر گیٹ کے سامنے آپ دیکھیے گا ایک پہاڑ ہے جس کو احد کہا جاتا ہے، احد پہاڑ۔ اسی درمیان اللہ کے رسول سوئے ہوئے ہیں، ہاتھ تکیہ بستر چٹائی۔ یہ شاید میں ابھی پڑھا تھا نا، رحمان کی ہے سوغات نبی، بن بادل کے برسات نبی، زہرا کا بابا نبی نبی، حسنین کا دانا نبی نبی، کعبے کا جھومر نبی نبی، حیات کرم بھی نبی نبی، عائشہ کا بھرم بھی نبی نبی، دارین نبی کے قدموں میں، سبتین نبی کے قدموں میں، ثقلین نبی کے قدموں میں، حسنین نبی کے قدموں میں، تاثیر نبی کے قدموں میں، ہرپیر نبی کے قدموں میں، جس کی وجہ سے کائنات سجائی گئی ہے، بسائی گئی ہے، رچائی گئی ہے۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چٹائی پہ سو رہے ہیں۔ چٹائی پہ سونے کی وجہ سے پشت مبارک پہ لائننگ کے نشانات ہیں۔ آپ اور ہم غریبی سے شکوہ کر جاتے ہیں، مولانا صاحب وہ تو شرابی ہے، وہ تو کبابی ہے، وہ تو جواری ہے، وہ تو بدکار ہے، زناکار ہے، اس کو اللہ اسکارپیو دے رہا ہے، اس کو اللہ فارچونر دیے ہوا ہے، بلڈنگیں دیے ہوا ہے۔ دولت اچھی چیز ہوتی تو میرے عزیزوں اللہ کے رسول کے قدموں میں رکھ دی جاتی۔ یہ اللہ کے رسول سوئے ہوئے، یہ سیرت کا ایک پہلو۔ اسی وقت اللہ کے رسول کی سونے کی وجہ سے پشت مبارک پہ لائننگ کے نشان آ گئے، چٹائی پہ سو رہا ہے، اللہ اکبر، جس کی وجہ سے کائنات سجائی گئی ہے۔ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوتا، اسے شہزبیت بسایا نہ ہوتا، نہ یہ عرش و کرسی نہ چلتا دے، شب و روز نہ ہوتے یہ نظارے، محمد اگر تجھے رب نے بنایا نہ ہوتا۔ یہ تو کائنات بنائی گئی۔ محبوب اللہ کے رسول کے آپ کی تعلیم مدرسہ اسلامیہ میں ہو رہی ہے، ڈی پی ایس، آر پی ایس، جے این یو، آکسفورڈ، کیمبرج میں ہو رہی ہے، اور محمدی دارالعلوم کا
کا شاگرد سیدنا عمر فاروق مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میرا قائد، میرا امام، میرا رسول چٹائی پہ سو رہا ہے، اور چٹائی پہ سونے کی وجہ سے پشت مبارک پہ لائننگ کے نشانات ہیں۔ عزیزان گرامی رونے لگتے ہیں، سیدنا عمر فاروق رونے لگتے ہیں، اور اربا کے اور ارول کے عزت داروں دسترخوان پہ جب بریانی رہا کرے نا، کبھی کبھی سوچ لیا کیجئے کہ اللہ ہمارے قائد ہمارے رسول کو اتنا عمدہ کھانا کھلایا۔ عزیزان محترم، عمر فاروق رونے لگے ہیں، روئے ہیں تو قائد کی آنکھ کھل گئی ہے، امام کی آنکھ کھل گئی ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں روتے ہو عمر، کیوں روتے ہو؟ کہا رو رہا ہوں اس لیے عزیزان محترم کہ آپ امام کائنات ہیں، آپ تاجدار شریعت ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ تاجدار شریعت ہیں، آپ کی وجہ سے یہ کائنات بنائی گئی۔ یہ قیصر و کسریٰ تو قالین میں سنگ مرمر میں جھوم رہا ہے اور جھومر میں کھیل رہا ہے، آپ کی وجہ سے کائنات بنائی گئی، آپ کا یہ عالم ہے کہ آپ چٹائی پہ سو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے مسکراتے ہوئے کہا میرے عمر جو آج میری کیفیت ہے یہ اضطراری نہیں، اختیاری، بائی سیلیکٹ کیا ہے، اللہ نے اس سے مانگا ہے، ورنہ احد کو اللہ نے کہا تھا میرے محبوب تہجد پڑھتے ہو، ہفتوں ہفتوں بھوکے رہتے ہو، میرے محبوب ایک اشارہ کرو نا میں اس احد کو سونا بنا دوں۔ اللہ سے کہا نہ میرے مولا، سونے چاندی کی چمک تو دیکھنے کی بات ہے، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، اور سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے، آیا ملک الموت، کہا سیٹھ جی جان دیجئے بس کیجئے۔ نہیں یہ میرے مولا، یہ تو میں نے اللہ سے کہا تھا، اللہ نے کہا احد کو سونا بنا دینا میرے مولا، احد سونا نہ بنے گا۔ یہ قرآن پڑھنے والے جو ہوتے ہیں نا ان کو تکالیف پڑی آیا کرتی ہے، تو یاد رکھیے گا تکلیف سے کمپرومائز کیجئے اور حالات سے کمپرومائز کیجئے، قرآن کو زندگی میں اللہ کے واسطے لائیے۔ پردہ کے پیچھے میری بہنیں آپ کا اہم رول رہا ہے، میں عرض کر دوں کہ آخری جملہ ہر کربلا کے پیچھے ایک ماں کا رول ہوتا ہے، آپ نے بیٹوں کو حافظ بنا دیا، بہت بڑا آپ نے کام کیا ہے، اور ہر کربلا کے پیچھے ایک ماں کا رول ہوتا ہے۔ حسین سید، حسین آقا، حسین ملجا، حسین ماوا، حسین باد نبی کی خوشبو، حسین میرے علی کی خوشبو، حسین ملت کا تاج بھی ہے، حسین سچ کا مزاج بھی ہے، حسین زندہ کا آج بھی ہے۔ ہر حسین کو بنانے والی ایک ماں ہوتی ہے، آپ بھی قابل مبارک ہے میری اماں، میری بہنیں، آپ نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا۔ اللہ ان کے ذہن میں اور وسعت عطا فرما دے، حیات باقی، ملاقات باقی، دور حیات آئے گا قاتل قذف کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا